بات لوجیکلی ہے، زمین کو الٹ پلٹ کر کے کیوں دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کبھی آپ نے بتایا نہیں، نہ ہی کسی شریعت میں آیا، اور نہ ہی نیوٹن آئنسٹائن دعویٰ کرتا ہے۔ پھر زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا، ناقص سائر۔ اس سوال کا جواب تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب سطح عالم پر 21ویں صدی عیسوی کا سورج طلوع ہوگا، گوگل کا دور ہوگا، ٹویٹر کا دھمال ہوگا، فیس بک میں دنیا مشغول ہوگی، www کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں کنٹرول کر لیا گیا ہوگا۔ انسان راجدھانی بنائے گا، فراری بنائے گا، قطر ایئر لائنز بنائے گا، ناسا اور ٹیسلا کا زمانہ ہوگا، سٹل اسپیس میں 28,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے گاڑیاں دوڑ رہی ہوگی۔ ایسے ماحول میں آئنسٹائن کی کوئی اولاد اسپیس میں نئی مخلوق، نئے ایلین کا چہرہ پیش کر کے یہ دعویٰ نہ کرتے یہ لوگ فلاں گولے پہ تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے، مرکری پہ میں نے دیکھا تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ، میں نے جورینوس پہ دیکھا تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ 8 پلینیٹ کا نام لے کر یہ کہتے کہ ہر پلینیٹ پہ لوگ جا چکے ہیں، فلاں پلینیٹ پہ تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ اعتراض ہونے والا تھا دفعہ دخل مقدر کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے۔ اس اعتراض کو زمین پر پٹک کر اس کی چھاتی پر حسن مصطفیٰ کی آخری کیل ٹھوکتے ہوئے تائر سدرہ نے صرف زمین کو الٹ پلٹ کر کے نہیں دیکھا بلکہ قلب یقلب تقریباً سے قلب تو فعل ماضی معروف واحد متکلم باب تفعیل کا پاور بولتا ہے۔ میں نے مرکوری کو بھی دیکھا ہے، وینس کو بھی دیکھا ہے، مارس کو بھی دیکھا ہے، جوپیٹر کو بھی دیکھا ہے، ساترن کو بھی دیکھا ہے۔ جتنے پلینیٹ سائنسدان نے ڈسکور کیے اور جتنے کرنے والے ہیں، ہر پلینیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کے دیکھا مگر مصطفیٰ سے زیادہ اسمارٹ نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا۔ جبریل علیہ السلام کی ترجمانی دنیا کی عداوت میں، دنیا کی عدالت میں رب قدیر نے گواہی پیش کرنے کے لیے، ترجمانی کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، متحقق بھی ہے، مشرع بھی ہے اور مجدد بھی ہے، جو تمام سائنسدانوں کا باپ ہے۔ 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں تمام سائنسدانوں کا باپ بنا کر رب قدیر نے سنیوں کی آن بان شان امام احمد رضا خان کو پیدا کیا اور امام احمد رضا خان نے دنیا کی عدالت میں گواہی پیش کی۔ لوگوں آئی وٹنس چاہیے، آئی ہیو ون آئی وٹنس، لیٹس گو ٹو آور لیڈر آف اینجل جبریل علیہ السلام۔ ہی سیڈ کہ ہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ایمان چھان ڈالے تیرے پائے کا نفع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی غلام اعلانی ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، آئی وٹنس ہے جبریل علیہ السلام، اور وہ زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ گویا اللہ نے چشمدید گواہ بنا کر جبریل علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے۔ جلسے بے شمار ہوتے ہیں، اگر سیکھنے کی نیت ہو تو ون سنٹینس کین چینج یور لائف، اور نہیں تو ایسے ہزاروں جلسے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ کا مترادف بننے میں ٹائم نہیں لیتا۔ ہم شروع کرتے ہیں بھارت جنگ سے، یہاں روزانہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، اخبار کی رپورٹ کے مطابق 4 سے 4.5 kg کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے ماں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو حمل کہا جاتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہو اسے حاملہ کہا جاتا ہے۔ حاملہ کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والی، اور حمل کا مطلب ہے بوجھ۔ حملہ عربی میں اس گاڑی کو کہتے ہیں جو مال کو ٹرانسفر کرتی ہے، نقلہ اس گاڑی کو کہتے ہیں جو پیسنجر کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ حمل بوجھ، اگر 1 kg ہو ماں کو تکلیف،
7वां महीना चढ़ा और तकलीफ, 8वां और तकलीफ, लास्ट में करवट बदलने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता, दुश्वारियां जाती है। मगर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, वल्लाही मा शअरतु अन्नी अमलतु वला वजदतु लहु थिक़ला, खुदा की कसम जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो शऊर बोझ भी नहीं हुआ और तकलीफ का ज़र्रा बराबर एहसास नहीं हुआ। आखिर में सोच में पड़ गया, दुनिया की माओं को इतनी तकलीफ होती है मगर प्यारे मुस्तफा माँ के पेट में हमल है, माँ को ज़र्रा बराबर शऊर भी नहीं है कि बोझ है पेट में, माँ को तकलीफ नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है? दूसरी माओं से ये माँ क्यों मुमताज है, दूसरे हमल से ये हमल क्यों मुमताज है, दूसरे बच्चा से ये बच्चा क्यों मुमताज है? हमने डिस्कवरी करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, वर्क गर्दानी की किताबों का मुताला किया तो 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन की थ्योरी नजर आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम वजन रोशनी का होता है, रोशनी लाइट वेट है। अब हमने कुरान का मुताला किया तो उसने आवाज दी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बात समझ में आ गई, ये जो बच्चा आमिना के पेट में है ये जिस्म नहीं है, ये हमल बोझ नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ये काबिल आवाज सलासा नहीं है, इसके अंदर तूल अर्ज उमुक नहीं है, ये एबल टू टच एबल टू वॉक एबल टू लुक नहीं है, ये मटेरियल हो बदला बोझ बने, यहाँ तो नूर आला नूर है। अल्लाह लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट ही से नूर है, नूर लाइट वेट होता है, इसलिए माँ को तकलीफ नहीं हुई। जब बच्चा पैदा होता है बहुत सारी माएँ हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। यहाँ ये मसला ज़हन में रख के, बच्चा सिर्फ 9 महीने में पैदा नहीं होता, 6 महीने के बाद 2 साल तक कभी भी पैदा हो सकता है। लिहाजा 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीने के बाद घबराना नहीं चाहिए। मोस्टली लोग जाके ऑपरेशन करा देते हैं, कुफार मुशरिकीन का टारगेट है ऑपरेशन करो ताकि पॉपुलेशन मुसलमान को कंट्रोल हो। 11वां महीना चल रहा कोई बात नहीं ना, 12वां 13वां, इमाम शाफई 2 साल माँ के पेट में रहे, 2 साल माँ के पेट में रहे, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। माँ दम तोड़ देती है मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जर्रा बराबर माँ को तकलीफ नहीं होती है। मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुरान की ये आयत आवाज देती है, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये नबी आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हैं। जो रहमत आलम बनकर आए वो रहमत माँ कैसे हो सकते हैं? जो आलम के लिए रहमत बनकर आ रहे हो वो माँ के लिए जहमत कैसे बन सकते हैं? 12 दिन में बच्चा चलता है, पहले घुटनों के, फिर लड़खड़ाते हुए, फिर स्टैंड अप सीधा खड़ा होकर चलता है, और जब घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका रहता है दूसरों के सामने। ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, घुटनों के बल चले ही नहीं है, सीधा स्टैंड अप सीधे खड़े होकर चले हैं। और लॉजिक इसमें ये है कि ये वो सर है जो तमाम झुके हुए सरों को उठाने के लिए आए हैं, तो जो उठाने के लिए आया है वो खुद झुक कैसे सकता है? दूसरी बात ये है, दुनिया का हर बच्चा बोलता है माँ के हिसाब से, क्लाइमेक्स के हिसाब से, बाप जो बोली बोलेगा वही बोली बोलता, माँ की बोली बोलता, स्कूल की बोली बोलता, मदरसा की बोली बोलता, गलियों में जिस बच्चों के साथ खेलता उनकी बोली बोलता है। अगर भारत का बच्चा लंदन में डाल दे तो वो माँ बाप नहीं बोलेगा, मदर और फादर बोलेगा। अगर दुनिया का कोई आदमी लंदन में पैदा हो और उसे भारतगंज में छोड़ दे तो फिर वो माँ बोलेगा, बाप बोलेगा, चाहे वो बराक का बेटा हो, बुश का बेटा हो, ये तो याहू का बेटा हो। जिस जगह वो पढ़ता है उसी जगह की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, उसी जगह की लैंग्वेज को यूज करता है, और बोलता है तो लड़खड़ा के बोलता है। वो साफ तौर से पानी नहीं बोलता, वो भात नहीं बोलता, वो चावल नहीं बोलता, वो रोटी नहीं बोलता, वो वाटर नहीं बोलता, वो पहले लड़खड़ाता है, तोतलाता है, फिर वो बोलता है। मगर ये मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही से जब बोलना शुरू किए तो ऐसी फसाहत के साथ अरबी बोल रहे हैं, बलागत के साथ अरबी बोल रहे हैं कि इमाम इसमें मोहम्मद उस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लेकिन तेरे आगे यूं लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान।
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کا مقابلہ بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے نہیں ہیں، اللہ نے پڑھایا ہے۔ اور یہی تو لاجک ہے، اگر وہ کسی اور سے پڑھیں گے تو وہ استاد ہو جائے گا، جو خود معلم کائنات ہو، ٹیچر آف دی یونیورس ہو، اس کا ٹیچر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے خصائص الکبریٰ میں ایک منظر کسی کی ہے، آسمان اور جنت کا دروازہ کھول دو، کیونکہ دنیا کے رحمت تشریف لا رہے ہیں، محبوب دو عالم تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتوں سب کے سب حاضر ہو جاؤ، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے حاضر ہونے لگے، پہاڑ اونچے ہو جاؤ کیونکہ اونچا کرنے والا نبی تشریف لا رہا ہے، سمندر کی موجیں اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بحر و بر کے باشندے ایک دوسرے کو تہنیت دے رہے ہیں، ہر فرشتے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیطان کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا، فضا میں 70,000 حوریں چشم برآب ہیں، تبرک بھی بانٹا گیا۔ اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھائی بنتی ہے، دیٹس کالڈ ان عربی تبرک۔ لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوا، خوشی بہاریں، اور 10 سال کے بعد ہو تو اور زیادہ، 15-20 سال کے بعد میں ہو تو اور زیادہ۔ میں ایک اور نبی کو جانتا ہوں جو پیدا ہوئے تو اللہ نے تبرک بانٹا، اللہ نے تبرک بانٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں درد اتنا زیادہ ہے کہ وہ ارشاد فرماتی ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتی، نہ حمل ہوتا، نہ بوجھ ہوتا، نہ یہ تکلیف ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ مریم غم نہ کھا، کھجور کے پودے کے نیچے جا، کھجور کے جھاڑ کو ہلا، تر کھجوریں گرے گی، اس کو کھا، نیچے میٹھا پانی جاری ہوگا، اس کو پی۔ کھجور میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ کو تبرک میں کھجور کھلایا۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کی عادت بتاؤں، اعلیٰ حضرت یہ دیکھتے تھے اگر کسی نبی میں کوئی فضیلت ہے تو اس سے افضل فضیلت اپنے نبی میں تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تلاشتے تلاشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کو یہ پتہ چلا کہ ہر آسمان پر ایک کعبہ ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7ویں آسمان کے کعبہ کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سوچ میں پڑ گئے کہ 7ویں آسمان ہے، 8واں آسمان نہیں۔ جب 7ویں آسمان کے بیت المعمور سے ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تو ہمارے نبی کہاں؟ 8واں تو آسمان ہی نہیں، تو پھر ہمارے نبی کس آسمان پر؟ اعلیٰ حضرت نے تلاشنا شروع کیا، تلاشتے تلاشتے فرماتے ہیں مل گیا، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ دنیا میں جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھیں گے، عورت بھی مرد بھی سب ننگے۔ سب سے پہلے کپڑا جس کو دیا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اعلیٰ حضرت تلاشنے لگ گئے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو میرے نبی کو کب؟ تلاشنا شروع کیا، تلاشتے تلاشتے ان کو ایک حدیث مل گئی اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے نبی کو قبر ہی میں جنت کا جوڑا دے دے گا، وہاں سے وہ کپڑے کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت پر رب قدیر نے کھجور بانٹا تبرک میں، اور یہ جو نبی ہے وہ عیسیٰ کے بھی نبی ہے، موسیٰ کے بھی نبی ہے، آدم کے بھی نبی ہے، نوح کے بھی نبی ہے، حضرت لوط کے بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم کے بھی نبی ہے، حضرت یعقوب کے بھی نبی ہے، حضرت یوسف کے بھی نبی ہے۔ جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے رسول ہے، تمام انسانوں سے افضل ہے۔ جب عیسیٰ کی پیدائش پر کھجور ہے تو اس سے افضل تبرک نبی کی ولادت کا ہونا چاہیے۔ رب قدیر نے نبی کی ولادت کے موقع پر تبرک بانٹا، اور تبرک وہی شکل ہے کہ اس سال جتنے بچے مکہ میں پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، لڑکے، اور صرف لڑکے نہیں، وہ تمام لڑکے آگے جا کے صحابی رسول بن گئے۔ اور صحابی سے بڑھ کے کوئی تبرک نہیں ہو سکتا بھائی صاحب۔ صحابی رسول نبی کی ولادت کے صدقے میں
ہر درخت کو پھل دے دیا گیا، بن موسیٰ نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ شیر بکری کو تلاشتا ہے، مگر اس دن شیر بکری کو ڈھونڈ کے مبارکباد دے رہا ہے، اور بکری بھی نہیں بھاگ رہی، مبارک ہو نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ وحشت شیر کو بکری سے ختم کر دیا گیا، نبی پیدا ہو رہے ہیں، رحمت عالم پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ وحشت صرف اور صرف جانوروں سے دور نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ اگر سائنس پڑھیں گے، سورج کا ریڈیشن مارننگ میں وٹامن ڈی پیدا کرتا ہے، لیکن یہی 10 سے 20 منٹ کے بعد میں پھر وہ سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے، اور دھیرے 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 انسان اگر دھوپ میں کھڑا رہے تو اسے کینسر پیشنٹ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ سورج کی تپش چمڑی کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ 10 سے 20 منٹ تک وٹامن ڈی ضروری اور راحت ملتی، سکون ملتا، انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور بعد والی دھوپ انسان کو کینسر کا سبب بنتی ہے۔ سائنٹسٹ اس کی ریزن سے جاہل ہے، پیکنگ سے ناآشنا ہے، مگر اسلام بولتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس طرح جانوروں سے وحشت کو رب نے ختم کر دیا، ایسے ہی غم کے اندر بھی راحت دی، رحمت دی۔ ہمارے نبی صبح صادق میں پیدا ہوئے، اس لیے صبح کے وقت کو وہ پاور دیا گیا کہ ایک طرف صحیح سالم انسان کو وٹامن ڈی دیتا ہے، تو دوسری طرف مریض جو کینسر پیشنٹ ہو اسے بھی نبی کی ولادت کے صدقے میں راحت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کی ولادت کے صدقے میں کینسر پیشنٹ کو بھی راحت نصیب ہوتی ہے۔ ہر آسمان میں زبرجد وہ یاقوت کے ستون لگائے گئے، پودے، پیڑ، یہی نہیں، حوض کوثر کے کنارے مشک کے پیڑ لگائے گئے، اور وہ مشک کے پیڑ ہمارے نبی شب معراج میں دیکھ کر کے آیا۔ مشک کے پیڑ کو ہمارے نبی بوقت حمل قریش کا ہر چوپایا انسان کی زبان میں بولا، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حمل مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہر مخلوق مبارک بات دے رہی تھی۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ انسان اپنی اصل کی طرف پلٹتا، اپنی فطرت کی طرف پلٹتا، نیٹو پلیس کی طرف پلٹتا ہے۔ بھارت گنج کا کوئی آدمی اگر وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، تمام تر فیصلے کیا ہے، مگر سم ٹائم اسے مایوسی محسوس ہوتی، اداسی محسوس ہوتی۔ اے برو، وائی آر یو اپسیٹ؟ تم مایوس کیوں ہو؟ وائی آر یو کرائنگ؟ اس نے کہا مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے، گلیوں کی یاد آ رہی ہے، درختوں، پرندوں، چرندوں، دوستوں، یاروں، نانی، دادیاں کی یاد آ رہی ہے، سب کچھ ہے، وی آئی پی لائف ہے، مگر وہ بھارت گنج کی گلیوں کو یاد کر کے مایوس رہتا ہے، کیونکہ نیٹو پیلس ہے، وطن اصلی ہے، اور گرامر ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ